الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ ہیبت ناک چیز ہے اور بہت بڑی چیز۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کے فضل سے گزشتہ نشست میں تو یہ ہوا تھا کہ سورہ حج کا آغاز ہوا تھا۔ کچھ بنیادی معلومات اور بنیادی چیزیں جو کسی بھی صورت کے شروع میں سیکھنی چاہیے تھیں، ان کی دہرائی آپ کی خدمت میں بیان کی تھی۔ تو گفتگو کا آخری حصہ کچھ اس عنوان پر مشتمل تھا کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہیبت ناک چیز ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں اس پر تھوڑا سا جاننا چاہیے کہ قیامت کی تباہ سمانیہ قرآن حکیم نے کن الفاظ میں اور کس انداز میں ارشاد فرمائی ہیں۔ آج جب میں اس عنوان کو پڑھنے کے لیے قرآن حکیم کھول کر بیٹھا، 200 سے زیادہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالی نے قیامت کے متعلق مختلف عنوانات ارشاد فرمائے ہیں، جن میں سے کچھ کا تعلق رحمت کے ساتھ بھی ہے اور کچھ کا تعلق اللہ کی پکڑ، غضب اور عذاب کے ساتھ۔ لیکن آج چونکہ ہمارا عنوان رحمت نہیں ہے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے کیا رحمت بھی فرمانی ہے؟ یقیناً فرمانی ہے۔ اس کی بہت ساری تصویریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد بھی فرمائی ہیں۔ لیکن آج چونکہ ہماری گفتگو کا عنوان قرآن پاک کے الفاظ میں یہ لفظ تھا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ انتہائی ہیبت ناک ہے، تو یہ عنوان نبھانے کے لیے میں نے کچھ آیات بینات آج آپ کے لیے منتخب کی ہیں۔ دیکھنا چاہیں گے کہ قیامت والے دن کیا کیا ہو جانے والا ہے۔ بہت کچھ ہو جانے والا ہے، اتنا کچھ ہو جانے والا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور ہمارے چشمے تصور اس کا خیال بھی نہیں کر سکتے۔ ان قریب کچھ باتیں تو ایسی میں ابھی آپ کے لیے تلاوت کروں گا، شاید آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ کچھ باتیں ایسی بھی قرآن حکیم کہنے والا ہے قیامت کے دن کے حوالے سے کہ اگر ہم سوچنا بھی چاہیں تو ہم سوچ نہیں سکیں گے کہ یہ کیسے ہوگا۔ ہماری سوچ کے دائرے محدود اور تنگ ہو جائیں گے اور ہم اس عنوان کی حقیقت کو شاید پا نہ سکیں گے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ رب کائنات نے کیا کیا کچھ ارشاد فرمایا۔ 4واں سپارہ ہے، آیت نمبر 106 ہے۔ رب کائنات نے ارشاد کیا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ بہت سارے چہرے سفید ہو جائیں گے، اللہ کے نور سے چمک پڑیں گے، بہت سارے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ وَتَبْيَضُّ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، بہت سارے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن لوگوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے ان سے کہا جائے گا، أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، تم ایمان لانے کے بعد کیا کافر ہو گئے تھے؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، عذاب چکو، بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، کیونکہ تم انکار کیا کرتے تھے۔ آج چونکہ میں نے اس جملے کی اور اس آیت کی ساری تفاسیر آپ کی خدمت میں بیان نہیں کرنی، صرف ترجمے کی حد تک ہمیں جاننا چاہیے تاکہ میں بہت ساری آیات آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں۔ ایک ہم نے بات یہ جان لی کہ قیامت والے دن بہت سارے چہرے، ایمان والوں کے چہرے، متقیوں کے چہرے اللہ کے نور سے جگمگا اٹھیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام نے بھی اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے کہ جہاں جہاں وضو کا پانی لگا کرتا تھا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان اعضاء پر نور روشن فرما دے گا، اور جو مجرم طبقہ ہوگا، بدماش، گناہگار، نافرمان، کافر، تو رب کائنات نے ان کے بارے میں کہا ان کے چہروں کو ہم کالا کر دیں گے۔ یہیں سے تو پہچان ہو جائے گی
کہ کالے چہرے والے بے ایمان ہیں اور روشن چہروں والے ایماندار ہیں۔ میں سب کو نہیں لیکن اہل ایمان کے لیے، خاص کر کے اہل ایمان میں سے اہل علم کے لیے، اور اہل علم سے بھی خاص کر کے اہل جستجو کے لیے، اور اہل جستجو میں سے بھی خاص کر کے مسلک کی جستجو رکھنے والوں کے لیے ایک لطیف سا اشارہ کر کر تو آگے بڑھ جانا چاہوں گا۔ قیامت کو تو پہچان مشکل ہی نہیں ہے، قرآن پاک کے ان الفاظ سے ہمیں فوراً سمجھ آ گیا قیامت کو تو پہچان مشکل ہی نہیں ہے۔ چہرہ سفید ہے، بندہ اہل جنت میں سے، چہرہ کالا ہے، بندہ اہل دوزخ میں سے، پہچان مشکل ہی نہیں ہے۔ بھائی قرآن پاک کے یہ الفاظ تو سمجھاتے ہیں کہ یہ پہچان تو ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ کر لیں گے، دکھنے میں محسوس ہو جائیں گے، کالے چہرے اور سفید چہرے، تو ہم بھی ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو اللہ کرے سارے مسلمان جنت میں جائیں، تو چہرے دکھنے ہی سے محسوس ہو جائیں گے کہ یہ ایمان والوں کے چہرے ہیں اور یہ کافروں کے چہرے ہیں۔ تو جب چہروں کو دیکھ کر کے محسوس ہو جانا ہے تو اور میں ایک حدیث کے الفاظ میں ایک اشارہ کرنا چاہوں گا، خاص کر کے اہل مسلک اور مسلک کی جستجو اور طلب رکھنے والوں کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پر لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، ایسے میں کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے کہ ہمیں بھی پانی پلائیے، فرشتے انہیں پکڑ کر کے تو ہٹا دیں گے اور کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد کیا کیا تھا۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا یہ تو میرے ماننے والے ہیں، لیکن فرشتے کہیں گے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تھا۔ اس پر ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے، یا مسلمانوں کی صفوں میں بیٹھنے والوں اور رہنے والوں کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ نبی پاک کا حال تو یہ ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ سامنے آنے والا مومن ہے یا کافر ہے، اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہٹاؤ انہیں، ہم نے پانی نہیں پینے دینا۔ حضور کہتے ہیں یہ میرے ماننے والے ہیں، انہیں پانی پلانا ہے۔ یہ ایک دلچسپ بات تو ہوئی، ان کی شرارت ہی صحیح لیکن دلچسپی کی حامل تو ہوئی۔ میں ایسے شرارتی طبقے سے کہنا چاہوں گا کہ رب کائنات نے تو یہ کہا ہے کہ قیامت کو تو چہرے ہی بتا دیں گے کون مومن ہے کون کافر ہے۔ تو اگر ہم پہچان سکتے ہیں کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے، تو رسول پاک علیہ السلام نہیں پہچان سکیں گے کون مومن ہے اور کون کافر ہے۔ رہا ماجرا یہ کہ پھر اس جملے کا معنی کیا ہوا، یہ تو میرے ماننے والے ہیں، اس جملے کا معنی کیا ہوا؟ اس جملے کا وہی معنی ہوا جیسے رب کائنات نے دوزخ والوں سے کہا ذق انک انت العزیز الکریم، تم بڑے عزت والے لوگ ہو، کھاؤ نا۔ تو اگر عزت والے ہیں تو دوزخ میں ان کا کام ہی کیا ہے؟ عزت والے جنت میں جاتے ہوتے ہیں، ذلت والے دوزخ میں جاتے ہوتے ہیں۔ لیکن رب کائنات کا یہ جملہ اصل میں ان کو اندر سے اور ٹیس پہنچانے کے لیے ہے۔ دیکھو بڑے عزت والے بنتے تھے کل تک، تم تو بڑے عزت والے ہو، کھاؤ نا دوزخ کا مال، کھاؤ نا آج۔ رسول اللہ علیہ السلام بھی کچھ اسی انداز میں، یہ تو کہتے تھے کہ ہم محمدی ہیں، یہ تو میرے بنتے تھے، اور آج لگ گیا نا پتا، فرشتوں نے پکڑ کر کھینچ لیا نا۔ ان کے چہرے ایسے نہیں ہوتے، میرے ہوتے ہیں، ان کے چہرے اللہ کے نور سے دمک رہے ہوتے ہیں اور چمک رہے ہوتے ہیں۔ بس اپنا اپنا انداز فکر ہے سمجھنے کا، حدیث کو، قرآن کو۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے سنت کو اللہ نے یہ انداز عطا فرمایا کہ اگر عام شخص بھی قیامت والے دن پہنچنے والوں کو پہچان پائے گا کہ یہ جنت والا ہے، یہ دوزخ والا ہے، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ لطیف اور دور رس نظر کیا اللہ پاک وہاں پہچان نصیب نہیں فرمائے گا؟ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ تو جو قیامت کو ایسا ہونا ہے، چہروں نے کالا ہو جانا ہے، بدماش لوگوں کے، مجرم لوگوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ میں اگلی آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ رب کائنات نے ارشاد کیا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، قیامت والے دن سورج اتنا قریب ہوگا اور اس کی روشنی اتنی تیزی کے ساتھ برسے گی کہ آنکھوں کے لیے دیکھنا مشکل ہو جائے گا، جیسے چندھیا سی جاتی ہیں، برقہ، آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ تیز روشنی کو دیکھو تو روشنی سے نظر ہٹانے کے بعد آئیں بائیں دائیں اندھیرا سا محسوس ہوتا ہے۔ کچھ اس کیفیت کو عربی زبان میں برق یا چندھیا جانا ہمارے ماحول میں کہا جاتا ہے۔ تو قیامت کا ماحول دہشت ناکی کا حال یہ کہ سورج مسلسل تیز ہے، مسلسل قریب ہے، اس کی روشنی مسلسل قریب ہے، مسلسل آنکھیں چندھیائی ہوئی ہوں گی۔ اور پھر ارشاد ہوا وخسف القمر، قیامت کو یہ بھی ہونا ہے کہ جو چاند ہے اس کو ہم بے نور کر دیں گے، اس کی روشنی ختم۔ اور قیامت کو یہ بھی ہونا ہے جمع الشمس والقمر، یہ وہ بات ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جمع الشمس والقمر، چاند اور سورج اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی سورج بھی مغرب سے نکالا جا رہا ہوگا اور دن دہاڑے،
اور چاند بھی مغرب سے نکالا جا رہا ہوگا اور دن دہاڑے. اب وہ کیفیت میں نہیں کہہ سکتا, وہ تصویر میں بنا کر نہیں بتا سکتا کہ چاند بھی آ رہا ہے اور سورج بھی آ رہا ہے. چاند بے نور ہو چکا ہے اور سورج اتنا قریب کر دیا جا چکا ہے کہ اس کی روشنی جیسے آنکھوں کو اچک لینا چاہتی ہے. یقول الانسان, ایسے میں بندہ کہے گا این المفر, میں بھاگ کر کہاں جاؤں, یہ کیا حالت بنی ہوئی ہے. این المفر, میں کہاں جاؤں بھاگ کر. کلا لا وزر, تو کہا جائے گا خبردار, آج تو کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتا. الی ربک یومئذ المستقر, تو بھاگ کر جہاں بھی چلا جا, آنا تو آخر اللہ ہی کے پاس ہے. آج کوئی بھاگنے کا راستہ ہے ہی نہیں ہے. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر, اس دن پھر بتا دیا جائے گا انسان کو کہ اس نے اپنی جوانی کی عمر میں کیا کچھ کیا ہوا تھا اور بڑھاپے کی عمر میں کیا کیا ہوا تھا. بل الانسان علی نفسہ بصیرا, بلکہ انسان اپنے اعمال کو خود ہی جاننے والا ہوگا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ, وہ جتنی بھی معذرتیں کر لے لیکن آج اسے اللہ سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. اسے بھاگ کر آخر اللہ ہی کے پاس جانا ہے. آپ نے اور سن لیا قیامت والا دن چاند بے نور ہو جائے گا. آپ نے اور سن لیا چاند اور سورج بروز قیامت اکٹھے چمک کر کے تو میدان محشر کی طرف آ جائیں گے. اور آپ نے یہ بھی سن لیا کہ انسان بڑا بھاگنا چاہے گا, بلکہ ان قریب ایک ایسی کیفیت آنے والی ہے کہ انسان کے بھاگنے کا انداز کیا ہوگا. وہ 13ویں سپارہ میں ابھی وہاں پہنچوں گا. جو میں نے سلیکٹو قسم کی آیات آپ کے لیے منتخب کی ہیں تو ان میں ہم انشاءاللہ دیکھنا چاہیں گے. پھر رب کائنات نے ارشاد کیا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, جس بندے نے بھی ظلم کمایا ہوگا جب اللہ کے عذاب کو اپنے سامنے دیکھے گا تو اس کے منہ سے بے ساختہ یہ جملے نکل جائیں گے أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, آج تو ساری طاقت اللہ رب العالمین کی ہے. کوئی بندہ اللہ کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار آج نہیں کر سکتا. پھر ارشاد گرامی ہوا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا, اے لوگو خرچ کرو, مما رزقناہم, اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ, وہ دن آنے سے پہلے کہ جس دن پھر کوئی لین دین کام نہیں آئے گا, جس دن تم تجارت نہیں کر سکو گے, جس دن تم اپنی دوستیاں نہیں چلا سکو گے, پھر جس دن کوئی شفاعت تمہارے کام نہیں آ سکے گی. اس دن کے آنے سے پہلے وہ رب کائنات نے قیامت کی ہولناکیوں میں سے ایک یہ بتا دی کہ دنیا کی خوشیاں دولت سے خریدی جا سکتی ہیں, دنیا کی نعمتیں دولت سے خریدی جا سکتی ہیں, دنیا کے اندر اپنی آسائشیں خریدی جا سکتی ہیں, دنیا سے اپنے اوپر سے تنگیاں وبال پریشانیاں مصیبتیں دولت کی بنیاد پر ہٹائی جا سکتی ہیں. لیکن قیامت کا دن ایسا ہولناک کہ تم کروڑوں پتی بھی دنیا میں بن کر اربوں پتی بھی جیے ہو گئے تو کوئی تجارت وہاں پھر کام آنے والی نہیں ہے. تم کچھ بھی رب کو دے کر, 30ویں سپارے کے بالکل آخر میں مولا کائنات نے کہا وَلَوْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا, اگر تم زمین بھر کر بھی سونے کی دے دو اس عنوان پر افتداء بِهِ کہ اللہ یہ میرا بدلہ قبول کر لے, مجھے چھوڑ دے آج. رب کائنات نے کہا ہم زمین بھرا ہوا سونا ہٹا دیں گے لیکن اس دن تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے. اگر اس دن کوئی شے بچانے والی ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسبت بچانے والی ہے. تو فرمایا کہ لا بیع, کوئی تجارت نہیں ہوگی, ولا خلۃ, اور کوئی دوستی کام نہیں آئے گی, ولا شفاعت, کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی. میں رک کر کے پھر تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہوں گا. یہ بھی ایک آواز ہے, قیامت کو جو ہونا ہے اپنے اپنے کیے کا ہونا ہے, کسی نے کسی کے کام نہیں آنا ہے. یہ قیامت یہ آواز ہے, قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. میں کہوں گا اگر یہ قرآن ہے تو یہ بھی قرآن ہے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, سارے دوست قیامت والے دن دشمن بن جائیں گے. قرآن حکیم کی آواز, سارے دوست قیامت والے دن دشمن بن جائیں گے الا المتقین, لیکن جو ایمان اور تقوی کی دوستی تھی یہ دشمنی میں تبدیل نہیں ہوگی, یہ وہاں بھی دوستی ہی رہے گی. تقوی اور ایمان کی دوستی قیامت والے دن بھی بدلنے والی نہیں ہے. اسی بات کی طرف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ویسے تو سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن قیامت والے دن میں محمد کا رشتہ تو نہیں ٹوٹ سکتا ہے, میرا رشتہ کام آئے گا. یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. نمبر 3 پر کہا ولا شفاعہ, وہ دن ہے جس میں شفاعت کام آنے والی نہیں ہے. یاد رکھنا یہ عنوان کافروں کے لیے بیان کیا گیا, شفاعت کافروں کے کام نہیں آئے گی. اور رب کائنات نے خود قرآن حکیم نے کہا کہ الا من ارتضى من رسول, ہاں بس اللہ تعالیٰ جس کو, یہ چونکہ لمبے عنوانات ہیں, حاصل عنوان یہ کہ جس کو اللہ چاہے گا اللہ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا. قیامت والا دن ایسا بھی ہو جانے والا ہے, آج ہر انسان بھٹک رہا ہے شیطان کے کہنے پر.
شیطان کے بہکاوے پر میں رمضان المبارک میں ایک حدیث تلاوت کر رہا تھا جامع الاحادیث سے. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے شیطانوں کو انسانوں پر صرف اتنا ہی مسلط کیا ہے کہ صرف وسوسہ ڈال سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. یعنی ہمیں پکڑ کر گناہ کے گلی میں لے نہیں جا سکتے، دھکا دے کر ہمیں گناہ کی وادی میں دھکیل دلدل میں دھکیل نہیں سکتے. اللہ کا شکر ہے صرف وسوسے کی حد تک شیطانوں کو مسلط کیا گیا، وہ وسوسہ ڈال دیتے ہیں اور پھر ان وسوسوں کی لپیٹ میں انسان بہت سارے ایسے ہیں جو آ جاتے ہیں اور اپنی منزل کو فراموش کر دیتے ہیں. تو مولا کائنات نے کہا قیامت کو یوں بھی ہونا ہے کہ جس شیطان کی فرما برداریاں کر کر کے تم نے گناہوں کی لذت اٹھائی ہوگی تو وہ قیامت والے دن کیا اعلان کر دے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، لوگو میرا وعدہ تمہارے لیے جھوٹا تھا، اللہ ہی کا وعدہ تمہارے لیے سچا تھا. آج میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا ہوں، تم میری ملامت مت کرو. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، میری ملامت مت کرو، بس اپنے ہی آپ کے ساتھ جو کرنا ہے کرو. قیامت کو پھر یہ بھی ہو جانے والا ہے کیا؟ ارشاد گرامی ہوا لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ظالم طبقہ جو کچھ کر رہا ہے مت گمان کرنا کہ اللہ اس سے غافل ہے، اللہ کو پتہ نہیں ہے، یہ بات مت گمان کرنا. انما یؤخرهم، اللہ تو انہیں ڈھیل دے رہا ہے، تاخیر کر رہا ہے، ان کے معاملے کی پکڑ کی ڈھیل دے رہا ہے. لیوم، اس دن تک. پھر ایک دن آنے والا ہے، کون سا دن؟ تشخص فیہ الابصار، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، آنکھیں بند نہیں کر پائیں گے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم، اللہ اکبر. یہ کیفیت تھوڑا سا ادراک میں لانے کے لائق ہے، احساس میں اتارنے کے لائق ہے. کبھی آپ نے ٹیلی ویژن پر بم بلاسٹ ہوتوں کی تصویر دیکھی ہو لوگوں کی، تو جب دھماکہ ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، تو ہر ایک تیزی کے ساتھ بھاگ کر آئیں بائیں دائیں ہو جانا چاہتا ہے کہ میں بچ جاؤں اور میرا کچھ بگڑے نہ، میرا نقصان نہ ہو جائے. دھماکوں اور ہنگاموں کو دیکھ کر ہر انسان کی فطرت ہے وہ بھاگنا چاہتا ہے. مولا کائنات نے کہا جب قیامت کا ہنگامہ مچے گا، جب قیامت میں دھماکے ہوں گے دھماکے ہوں گے، جب قیامت کے دن دھماکے ہوں گے تو لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ مہطعین، بے تحاشا بھاگ رہے ہوں گے، شاید ہم تیز بھاگ کر کے ان ہنگاموں سے دور ہو جائیں. اور جب بندہ بھاگتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ بھاگنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سانس پھولا ہوتا ہے، تیز تیز سانس لینا ہوتا ہے، باڈی ایگزاسٹ کم ہوتا ہے، ہیٹ اندر زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، بندے کا سر ایسے اٹھا ہوا ہوتا ہے. اگر کبھی آپ نے بھاگنے والوں کی تصویر دیکھی ہو تو سر نیچے کر کے بھاگا نہیں جاتا ہے. جب بندہ بھاگ رہا ہوتا ہے سر اس کا اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ زیادہ بڑے بڑے سانس لینے کے لیے. مولا کائنات نے کہا مہطعین، بے تحاشا بھاگ رہے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے. لا يرتد الیہم طرفہم، انہیں پلک جھپکنا بھول جائے گا، آنکھوں کی پلک جھپکنا انہیں بھول جائے گا. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور ان کے دل ہوا ہو چکے ہوں گے. جیسے کہتے تو نے میرا دل ہی نکال لیا، خوف کے مارے دل نکال لیا، میرا کلیجہ پھٹ گیا، یہ تو نے مجھے ڈرا ہی دیا. ان ساری کیفیات کے لیے مولا کائنات نے کہا وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور ان کے دل ہوا ہو چکے ہوں گے. وَأَنذِرِ النَّاسَ، محبوب لوگوں کو ڈرائیں، یوم، اس دن سے، یاتیہم العذاب، جس دن عذاب آ جائے گا. فیقول الذین ظلموا، پھر ظالم بندہ کہے گا ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے میرے اللہ، ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھیج دے تھوڑی دیر کے لیے. الی اجل قریب، تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں بھیج دے. نجب دعوتک، ہم تیری بات ماننا چاہتے ہیں. وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، ہم تیرے رسولوں کی تابعداری کرنا چاہتے ہیں. مولا تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے، ہمیں ایک بار دنیا میں بھیج دے، ہم نیک ہو کر آئیں گے، ہم متقی ہو کر آئیں گے، ہم تیرے فرما بردار ہو کر آئیں گے، تیرے نبیوں کے پیچھے چلنے والے بن کر آئیں گے. مولا تھوڑی سی مہلت دے دے. اللہ اکبر. جواب دیا جائے کہ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، انہیں کہا جائے گا تم تو دنیا میں کہا کرتے تھے کہ ہم وہ ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے کبھی اس پر زوال آنے والا نہیں ہے، ہم ہمیشہ رہیں گے، ہماری دولتیں نعمتیں ہمیشہ رہیں گی. وہ کہاں گئی تمہاری باتیں آج؟ ما لکم من زوال، تم تو کہا کرتے تھے کہ ہمیں زوال آنے والا نہیں ہے، آگے ہے نا پھر آج زوال. یوم تبدل الارض غیر الارض، آج کا دن وہ دن ہے کہ زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا کسی اور زمین کے ساتھ. والسماوات، آسمانوں کو تبدیل کر دیا جائے گا کنی اور آسمانوں کے ساتھ. اور یہ قرآن پاک کا بیان، جو زمین آج ہے قیامت کو یہ نہیں ہوگی، بدل جائے گی. جو آسمان آج ہم محسوس کرتے ہیں جیسا بھی، قیامت کو یوں نہیں ہوگا، بدل جائے گا. اچھا بدل کر کیا ہو جائے گا؟ حدیث پاک کے الفاظ اس صورت میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں. قرآن حکیم نے کہا پہلے تو زمین کی تصویر بدل جائے گی. یہ پہاڑ ہیں لیکن پہاڑ رہیں گے نہیں، دھن کی ہوئی اون کی طرح انہیں اڑا دیا جائے گا.
تمہیں یہ دریا نظر آتے ہیں لیکن ایک قطرہ بھی پانی کا باقی نہیں رہے گا. پہلے زمین کی تصویر تبدیل ہوگی، اوصاف تبدیل ہو جائیں گے. آج زمین اونچی نیچی ہے، اپس اینڈ ڈاؤن ہے، لیکن قیامت والے دن کوئی اپ ڈاؤن نہیں رہے گا. قاعا صفصفا، قرآن پاک کا بیان، زمین اتنی پدر اور برابر ہو جائے گی اور اتنی بیلنس ہو جائے گی کہ اس میں اگر حدیث کے الفاظ زمین کے اس آخری کنارے پر رائی کا دانہ رکھ کر ادھر سے تم دیکھنا چاہو تو تمہیں وہ بھی نظر آئے گا. زمین اتنی برابر کر دی جائے گی تو زمین کے اوصاف تبدیل ہو جائیں گے. یہ پہاڑ نہیں رہیں گے، یہ سمندر نہیں رہیں گے، اور یہ زمین کے اوپر اپ ڈاؤن نہیں رہیں گے، یہ کھیتیاں باڑیاں نہیں رہیں گی، یہ مکانات نہیں رہیں گے، یہ اشجار نہیں رہیں گے. جو کچھ بھی زمین پر ہے یہ سب کچھ پھر نہیں رہے گا. آسمان کا بھی حال یہ ہوگا، پہلے اس کے اوصاف تبدیل ہو جائیں گے. اوصاف تبدیل ہونے کا معنی آسمانوں پر آج سورج ہیں، قیامت والے دن سورج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے، پھر وہ آسمانوں سے جھڑ کر نیچے آ جائے گا، سورج نیچے آ جائے گا. آج آسمانوں پر ہے، قیامت کو نیچے آ جائے گا، اور چاند آسمانوں سے کھینچ لیا جائے گا، ستارے آسمانوں سے جھاڑ دیے جائیں گے. اور پھر یہ اوصاف تبدیل کرنے کے بعد مولا کائنات نے کہا کہ یوم تبدل الارض، پھر خود زمین ہی تبدیل ہو جائے گی. اس کو حضور نے فرمایا کہ زمین تانبے کی بن جائے گی. آج مٹی کی ہے، سنگریزوں کی ہے، ریت کی ہے، چٹانوں کی ہے، پتھروں کی ہے، لیکن قیامت والے دن زمین تانبے کی بن جائے گی اور آسمان سونے کا بنا دیا جائے گا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یوم تبدل الارض، زمین و آسمان بدل جائیں گے. وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سب لوگ ننگے ہو کر کے اللہ کے دربار میں پیش ہو جائیں گے. برزو، بروز، ظاہر ہو جانا. کوئی کپڑا جسم پر نہیں ہوگا، البتہ کچھ اور چیز ہے. کپڑا نہیں ہوگا لیکن ایک اور چیز ہے، وہ بدن پر ہوگی. وہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ، اس دن مجرم طبقے کو تم دیکھو گے. کس حالت میں دیکھو گے؟ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. کبھی ایک تھانے سے دوسرے تھانے میں آپ نے مجرم طبقے کو شفٹ ہوتے دیکھا ہوگا تو 5 6 7 8 اکٹھے، اور بیڑیاں ان کو پڑی ہوئی ہیں اور زنجیریں ان کے ہاتھوں میں ڈالی ہوئی ہیں، ہاتھ کڑیاں انہیں لگی ہوئی ہیں، اور بالکل وہ ساتھ ساتھ جڑ کر چل رہے ہوتے ہیں، اور درمیان میں زیادہ فاصلے نہیں ہوتے. قیامت والے دن کی تصویر مولا کائنات نے کہا یومئذ مقرنین فی الاصفاد، قیامت والے دن مجرم لوگوں کو تم دیکھو گے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، قریب قریب تنگ تنگ ہو کر اکٹھے آگے چل رہے ہیں. سرابیلہم من قطران، اور ان کا لباس گندک کا انہیں پہنا دیا جائے گا. ان کے جسم پر جیسے گندک مل دی گئی ہے، گندک ان کو مل دی جائے گی. اس پر رسول پاک علیہ السلام نے اور محدثین نے جو روایات نقل فرمائی حضور کے، اس کا حاصل کہ گندک جسم پر لگ جائے تو خارش بڑی پیدا ہوتی ہے، اور پھر گندوں کو آگ بڑی جلدی پکڑ لیتی ہے. گندک کے اندر آپ جانتے ہیں کہ آگ پکڑنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ایک تو جسم میں خارش تیز ہو جائے گی، قیامت والا دن مجرم طبقہ جسم میں خارش تیز ہو جائے گی، اور اوپر سے ان کو لباس جو پہنایا گیا ہوا ہوگا وہ گندک کا ہوگا، اسے آگ بھی تیزی کے ساتھ پکڑے گی. پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ تغشا وجوہہم النار. جو گندک کی برننگ ہے، یہ سائنس جو پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہے وہ جانتا ہے، برننگ تیز ہو جائے گی، آگ لگے گی، اور آگ کے شعلے چہروں تک کو لپیٹ میں لے لیں گے. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، آج کے دن اللہ تعالی ہر انسان کو وہ جزا دینے والا ہے جو وہ کمائی کر کر لایا. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. قیامت والے دن یہ بھی ہو جانے والا ہے کیا؟ اس کا بیک گراؤنڈ قبر میں ہوگا، لیکن اظہار اس کا قیامت کو ہوگا. 15واں سپارہ. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، رب کائنات نے کہا ہم نے ہر انسان کا نامہ اعمال، اس کی قسمت کا حال اس کے گلے میں لٹکا دیا ہوا ہے. یہ روایت میں آپ کو سنا چکا، لیکن اجمال سے اس کا اشارہ کہوں. قبر کے اندر رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آئے گا اور انسان سے کہے گا کہ دنیا میں تو نے جو بھی اچھا اور برا کیا ہے وہ آج اپنے ہاتھ سے لکھ. میت کہے گی میرے پاس کاغذ، پینسل، کاغذ، سیاہی نہیں ہے، میں کیسے لکھوں؟ فرشتہ اللہ کے حکم سے کہے گا کہ آج تیری انگلی قلم کا کام کرے گی، آج تیرے منہ کے اندر کا تھوک سیاہی کا کام کرے گا، آج وہ ایک کفن کا ٹکڑا پھاڑ کر اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا اس پر تو لکھ، آج یہ کاغذ کا کام کرے گا. بندے نے زندگی بھر میں جو بھی اچھا اور برا کمایا ہوگا وہ لکھوا کر کے تو پھر رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ اس نوشتے کو اور اس کفن کے اوپر لکھے ہوئے بندے کے اچھائیوں اور برائیوں کے احوال کو انسان کے میت کے گلے میں لٹکا دے گا. اس بات پر پہنچ کر رسول پاک علیہ السلام نے یہی الفاظ
تلاوت کی ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کی قسمت کا حال اور پرچہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہوا ہے۔ اگلے الفاظ میں اس کی حکمت بیان کی کہ قیامت کو پھر یہ ہو جانے والا ہے۔ مولا کیا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، جو اس نے لکھا ہوا ہوگا قیامت کو وہی ہم اس کے سامنے کر دیں گے اور کہیں گے اقرأ کتابک، جو تو نے لکھا تھا آج اسے ہی پڑھ لے، اسی کے مطابق ہم حساب لے لیتے ہیں۔ تیرے حساب لینے کے لیے آج تیرا لکھا ہوا ہی کافی ہے۔ اس کے پیچھے اصل میں راز یہ تھا کہ ہر انسان اپنے اوپر لگنے والے کلیم بلیم اور آبجیکشن کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو بتائے میں ایسا نہیں ہوں جیسا میرے متعلق کہا جا رہا ہے۔ مولا کائنات نے اہتمام پہلے ہی کر دیا، قیامت کو کچھ لوگوں نے جھوٹ بولنا ہے۔ قرآن پاک نے خود کہا قیامت کو کچھ لوگوں نے جھوٹ بولنا ہے۔ میں الفاظ آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، واللہ ربنا ما كنا مشرکین، فرشتے ان کے نامہ اعمال میں سے جب نکالیں گے کہ یہ تو شرک کیا کرتا تھا، اے مولا تیرے ساتھ یہ اور خداؤں کو مانا کرتا تھا، وہ قسم اٹھا کر کہیں گے قسم اللہ کی، واللہ اللہ کی قسم، واللہ ما كنا بربنا مشرکین، اے میرے اللہ ہم تو اپنے رب کے ساتھ اللہ کی قسم کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا کرتے تھے۔ تو جھوٹ بولیں گے، قیامت والے دن بھی جھوٹ بولیں گے، مولا یہ جرم ہم نے نہیں کیا، یہ جرم ہم نے نہیں کیا۔ مولا کائنات نے کہا تو نے قبر میں تو لکھا تھا کہ میں نے کیا ہے، تو نے قبر میں تو اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا کہ میں نے کیا ہے، آج تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے نہیں کیا۔ ارشاد گرامی ہوا اقرأ کتابک، جو تو نے لکھا ہے آج اسے ہی پڑھ لے، آج تیرا حساب لینے کے لیے تیرا لکھا ہوا ہی کافی ہے۔ قیامت کو یہ حال بھی ہونا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد کیا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، یہ جو پہاڑ اتنے بڑے بڑے آج ہمیں نظر آتے ہیں کرینے لگا لگا کر کے اور بارود لگا لگا کر جس کی چٹانوں کو ہم توڑتے ہیں، تو رب کائنات نے کہا تو دیکھے گا قیامت والے دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے۔ اس چلانے کی تصویر قرآن حکیم نے یوں کہی کہ اول تو ایسا ہوگا کہ یہ پہاڑ زمین سے کٹنے کے بعد، کھدنے کے بعد یہ فضاؤں میں اڑیں گے۔ ان قریب الفاظ ہمارے سامنے آنے والے ہیں تو تو محسوس کرے گا جیسے یہ بادل چل رہے ہیں، یہ پہاڑ زمین سے اٹھ کر کے ہماری طاقت کے بلبوتے پر یہ فضاؤں میں اڑنے لگ جائیں گے اور تو سمجھے گا شاید یہ بادل چل رہے ہیں۔ اس کے بعد رب کائنات نے کہا پھر انہی بادلوں کو یعنی انہی پہاڑوں کو ہم حکم جاری کریں گے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ہم پھر حکم جاری کریں گے، وہ سبا خاکستر ریت کی طرح بن جائیں گے، بلکہ اس سے بھی چھوٹے ذروں کی طرف بن جائیں گے، اور ہوائیں انہیں لے کر ادھر سے ادھر اڑ رہی ہوں گی اور ادھر سے ادھر اڑ رہی ہوگی۔ ارشاد گرامی ہوا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، قیامت والا دن یہ پہاڑ تمہیں یوں نظر نہیں آئیں گے بلکہ ہم انہیں چلا دیں گے، ہم انہیں یہاں سے ہٹا دیں گے، پھر انہیں اڑا دیں گے اور پھر انہیں پیس دیں گے۔ اور پسنے کی تصویر 30ویں سپارے میں رب کائنات نے یوں کہی ہے کہ تو محسوس کرے گا جیسے روئی کو دھنکا جائے اور اون کو دھنکا جائے اور مشین کے اندر ڈالا جائے تو باریک باریک ذرے ادھر سے ادھر اڑ رہے ہوتے ہیں۔ قیامت والے دن اتنے اتنے بڑے پہاڑوں کا ہم یہ حشر کر دینے والے ہیں۔ قیامت کو یہ بھی ہونے والا ہے وضع الکتاب، ہم ایک ترازو لگائیں گے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ کے الفاظ بھی قرآن حکیم نے کہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی، ان کا لکھا ہوا رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم طبقہ ڈر رہا ہوگا کہ اس کتاب کے اندر، ان نامہ اعمال کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ یقولون یا ویلتنا، جب وہ کھل کر ان کے سامنے آئے گی تو پڑھنے لگ جائیں گے، تو پڑھتے پڑھتے یہ جملہ ان کے منہ سے نکل جائے گا، یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، وہ یہ جملہ بول رہے ہوں گے قیامت والے دن اس کتاب کو کیا ہوا ہے، اس نے چھوٹی سے چھوٹی بات بھی لکھ لی ہے، بڑی سے بڑی بات بھی لکھ لی ہے، اس میں کوئی بات فراموش آج نظر نہیں آتی ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہوا ہوگا آج وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ رب کائنات نے کہا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اے قرآن پڑھنے والے تیرا رب ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، قیامت کا دن یہ بھی ہونے والا ہے کہ سور پھونکا جائے گا۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، دنیا میں آپ نے یہ جملے سنے ہوں گے کہ وہ یار تیرا رنگ ہی اڑ گیا ہے، یعنی مجرم طبقے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ کوئی بندہ قصوروار ہو نا تو لوگ جملہ بولتا ہے یار تیرا رنگ کیوں اڑا رہا ہے، تو اگر تو نے یہ جرم کیا نہیں ہے تیرا رنگ کیوں بدل رہا ہے، تو یہ رنگوں کا بدل جانا اصل میں پیچھے جرم کی داستان کو بیان کرنے کے لیے ایک اشارہ ہوا کرتا ہے، لیکن قیامت کو بھی رنگ بدلے گا، لیکن اس بدلتے ہوئے رنگ کو الفاظ نے یوں تعبیر کیا وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا،
قیامت والے دن مجرم طبقے کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی. ایک چہرے کا رنگ بدلا, میں نے پہلی آیت پڑھی, مجرم طبقے کے چہرے کالے ہو جائیں گے اور ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی. یہ ایک بھیانک تصویر کا انداز ہے جو قرآن حکیم بروز قیامت کے حوالے سے ہمارے سامنے لا رہا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ, کچھ لوگوں نے آ کر حضور سے پوچھا تھا یہ قیامت کو اتنے بڑے پہاڑ کہاں جائیں گے؟ جیسے میں نے اشارہ ابھی کیا, یسألونک, آپ سے پوچھ رہے ہیں یہ پہاڑ کہاں جائیں گے. آپ ان سے کہیے فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا, تیرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے تو اڑا دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا, تو یہ زمین بالکل پدر برابر بیلنس ہو جائے گی. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. یہ خطرناک کیفیت قرآن حکیم نے کہی. مجھے معلوم نہیں کہ بھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا یا نہ ہوا, کسی ماحول میں خاموشی چھا جائے, مکمل خاموشی چھا جائے, تو ایسے میں کوئی بندہ چلے تو اس کے چلنے کی پاؤں قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے, یا پھر اس کے سانسوں کے چلنے کی آواز بندہ محسوس کرتا ہے. انتہائی خاموش ماحول میں بعض اوقات یہ دو قدموں کے چلنے کی آواز, ویسے نارمل لائف میں ہم دیکھتے ہیں کہ چلنے کی آواز نہیں آتی, بعض لوگ ویسے ٹھپ 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 انہیں چلنے کی عادت ہوتی ہے, لیکن حضور کی سنت یہ نہیں ہے. حضور بڑی سافٹ قدم زمین پر رکھا کرتے تھے, چلنے کی آواز محسوس نہیں ہوا کرتی تھی. تو مجھے کیفیات میں حضور رحمت عالم کے چلنے یاد آ رہے ہیں کہ حضور کہاں کیسے کیسے چلا کرتے تھے. پہاڑ پر چڑھتے تو انداز کیا ہوتا, پہاڑ سے اترتے انداز کیا ہوتا, سوئے ہوئے لوگوں کے درمیان سے گزرتے رسول اللہ علیہ السلام کا انداز کیا ہوتا, بازاروں سے حضور جب گزرتے تو بازاروں سے چلنے کا انداز کیا ہوتا. لیکن وہ بات کہ اس کا تعلق رسول پاک علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ بنتا ہے. میں نے کہا کہ کبھی چلنے کی چاپ محسوس ہوتی ہے, خاموش ماحول اتنا ہوتا ہے, سانسوں کی آمد و رفت محسوس ہوتی ہے. مولا کائنات نے کہا خشعت الاصوات للرحمن, قیامت کے دن اللہ جب جلال فرمائے گا تو لوگوں کی آوازیں دب جائیں گی, خاموش ہو جائیں گی اور خشوع طاری ہو جائے گا, اور حال یہ بن جائے گا لا تسمع الا ہمسا, لوگوں کی سانسوں کی آواز تمہیں محسوس ہو رہی ہو. حال یہ ہوگا خاموشی کا کہ لوگوں کے سانسوں کی آواز تمہیں محسوس ہو رہی ہوگی. اور ہمسا کا ایک معنی, یہ قراء حضرت حروف محموسہ یہ وہی لفظ ہے, تو ان کے سانس کا آہستگی سے جاری رہنا, یہ محموسہ یہ اسی لفظ سے بنا, یہ تمام قراء اس بات کو جانتے ہیں. تو لوگوں کے چلنے کی آواز محسوس ہوگی, پورے کھربوں انسانوں اور جنوں کے مجمع میں حالت یہ ہو جانی ہے کہ چلنے کی آواز بھی محسوس ہوگی. اس طرح لوگ خوف زدہ اور دہشت زدہ ہو جائیں گے. پھر رب کائنات نے کہا لو یعلم الذین کفروا, اے کاش کہ لوگ کافر لوگ اس وقت کو جانتے, لا یکفون عن وجوہہم النار کہ ولا عن ظہورہم, کہ جب آگ انہیں سامنے سے بھی لپٹوں میں لے رہی ہوگی اور ان کی پشتوں سے بھی لپٹوں میں لے رہی ہوگی, نہ وہ اپنے سامنے سے آگ کی لپٹیں ہٹا سکیں گے اور نہ وہ اپنے پیچھے سے آگ کی لپٹیں ہٹا سکیں گے. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم ترازو قائم کر دیں گے جس میں لوگوں کے اچھے اور برے اعمال تولنے کے لیے ڈال دیے جائیں گے. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ, اگر رائی کے برابر بھی کسی کا کچھ ہوگا تو ہم وہ بھی اس ترازو کے اندر آج ڈال دیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, ہم کافی ہیں حساب کرنے کے لیے. پھر رب کائنات نے کہا جب میزان عدل لگا ہوا ہوگا تو ادھر سے آسمانوں کا حال کیا ہوگا, زمینوں کا حال کیا ہوگا. يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ, اس دن پھر ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے, فولڈ کر دیں گے. یوم نطوی السماء, ہم آسمانوں کو فولڈ کر دیں گے. کیسے؟ کطی السجل للکتب, جیسے کہ سجل کتب کتابوں کو لکھی ہوئی چیزوں کو لپیٹ دیتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ ویسے تو ہم جب انشاءاللہ یہاں پہنچیں گے, ابھی ہمارا درس قرآن یہاں پہنچا نہیں ہے, جب وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ سجل کی کتنی تفسیریں ہیں. ان میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ فرشتوں کے مختلف نام ہوتے ہیں, جیسے کہ بادلوں والے فرشتے کا نام رعد ہوتا ہے, جیسے کہ روح نکالنے والے فرشتے کا نام اسرائیل ہوتا ہے, جیسے کہ وحی لانے والے فرشتے کا نام حضرت جبرائیل ہوتا ہے, یا جیسے کہ سور پھونکنے والے کا نام فرشتے کا نام حضرت اسرافیل ہوتا ہے, یا پھر جیسے کہ قبر کے اندر وہ لکھوانے کے لیے جو فرشتہ آتا ہے اس کا نام اسماعیل ہوتا ہے, یا پھر جیسے کہ وہ جو من ربو کا بولنے والے فرشتے ان کا نام منکر اور نکیر ہوتا ہے, جیسے کہ کندھوں پر بیٹھنے والے فرشتوں کا نام کرامن کاتبین ہوتا ہے. ایسے ہی یاد رکھیں
سکیں کہ یہ لکھتے ہیں تو لکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم کوئی بھی خط لکھیں، کوئی بھی کاغذ لکھیں، ہر انسان کی نیچر ہے وہ لکھنے کے بعد اسے دوہرا کرتا ہے، پھر اسے تہرا کرتا ہے، یعنی کچھ اتنی کو فولڈنگ اس کی کرتا ہے کہ جہاں وہ پیک کرنا چاہتا ہے تاکہ اس لائق ہو جائے، اگر وہ جیب میں ڈالنا ہے تو اتنا فولڈ کرتا ہے، اگر اسے فائل میں رکھنا ہو تو اس دوہرا کرتا ہے، اگر خط میں ڈالنا ہو تو 2 بار دوہرا کرتا ہے، تو فولڈنگ ہوتی ہے۔ تو وہ فرشتہ جو نامہ اعمال کو فولڈ کرتا ہے اس کا نام ہے سجل، اس فرشتہ کا نام ہے سجل، وہ لکھے ہوئے نامہ اعمال کو فولڈ کرتا ہے۔ مولا کائنات نے کہا جیسے وہ فرشتہ لکھے ہوئے کاغذوں کو دوہرا نہیں کر دیتا، ایسے ہم آسمان کو دوہرا تہرا چہرا کر دیں گے۔ یوم نطوی السماء، ہم آسمانوں کو دوہرا کر دیں گے، پھر دوہرا کر دیں گے، پھر دوہرا کر دیں گے، پھر دوہرا کر دیں گے۔ فولڈنگ اتنی زیادہ ہو جائے گی، کتنی زیادہ، رب کائنات یا قوتاً آسمان ہماری مٹھی میں آ جائے گا، اتنا بڑا آسمان، اور یہ 7 آسمان ہم اتنے فولڈ کر دیں گے ہماری مٹھی میں آ جائیں گے۔ یہ قرآن پاک کا بیان ہے، ان قریب میں کہیں نہ کہیں الفاظ آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں۔ اور پھر ارشاد ہوا کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا ویسے ہی اپنے پاس بلائیں گے، یعنی ننگی حالت میں، یعنی غربت کی حالت میں، یعنی ایک درہم بھی تمہارا نہیں تھا، یعنی مال کا ایک ٹکا بھی تمہارا نہیں تھا، دنیا میں آ کر تم سب نے سب کچھ کمایا، لیکن جب ہم بلائیں گے خالی ہاتھ بلائیں گے۔ کسی بھی تاجور کو ہم نے آج تک جو بلایا ہے تو خالی ہاتھ ہی بلایا ہے۔ قارون بھی خالی ہاتھ ہی گیا، فرعون بھی خالی ہاتھ ہی گیا، اور ہمارے دور کے تاجور اور سلطان بھی خالی ہاتھ ہی جانے والے ہیں۔ میں حدیث کے الفاظ میں کل پڑھ رہا تھا ایک جگہ، رسول اللہ علیہ السلام نے قیامت کی ایک یہ نشانی بھی بیان کی کہ قیامت سمجھنا پھر قریب ہو گئی ہے، جب یہ ہو جائے تو، یہ میں نے بھی پہلی بار پڑھی، یہ الفاظ میں نے بھی پہلی بار پڑھے امام جلال الدین سیوطی کے ہاں۔ اس میں کل میں ایک جگہ درس حدیث دینے کے لیے گیا تو کچھ وقت باقی تھا، تو میں نے کہا چلے میں 2-4 حدیثیں پڑھ لیتا ہوں۔ ادھر بیٹھے بیٹھے یہ الفاظ میرے مطالعے سے گزر گئے تو قیامت کی ایک نشانی حضور نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ بادشاہ وقت قرآن سے جدا ہو جائیں گے، انہیں قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، قرآن بولتا رہے گا لیکن وہ کوئی سننے والے نہیں ہوں گے، ان کا تعلق اندر سے، رشتے قرآن حکیم سے ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ تصویر ہم بالکل سچی اور صداقت سے بھری ہوئی آج کے ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ انہیں جھوٹوں سے تعلق ہے، انہیں فریبوں سے تعلق ہے، انہیں دھوکوں سے تعلق ہے، انہیں قوم کو لوٹنے سے تعلق ہے، ان کا خون چوسنے سے تعلق ہے، بدماشیاں کرنے سے تعلق ہے، اپنی سیٹیں بچانے سے تعلق ہے، لیکن مصطفیٰ کے قرآن سے انہیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ کبھی کسی حکمران کی زبان سے آپ نے سنا ہو لوگو محمد کا قرآن یوں کہتا ہے ہمیں یوں رہنا چاہیے؟ بدماش ہو گئے آج کے یہ خناس خبیث، یہ بدماش ہو گئے آج کے حکمران ہمارے، انہیں کیا لگے قرآن سے؟ قیامت کی نشانی رسول پاک علیہ السلام نے یوں ارشاد فرما دی۔ یہ جملے مجھے تلخی کے ساتھ اس لیے کہنے پڑ گئے کہ بدماشوں، خناسوں اور بادشاہوں اور حکمرانوں اور وقت کے سلاطین، قرآن حکیم نے کہا کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے تمہیں خالی ہاتھ بھیجا تھا نا، آنا تو ویسے ہی پڑے گا نا۔ یہ بادشاہتیں ادھر، یہ سلطانیاں ادھر، یہ دولتیں ادھر، یہ تاجوریاں ادھر، کوئی بھی تمہارے ساتھ شے آنے والی نہیں ہے۔ کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا، یہ وعدہ ہوا ہمارا، دیکھیں گے کیسے اپنی دولتیں لے کر یہاں آتے ہوئے، ہمارا وعدہ ہوا۔ انا کنا فاعلین، اور جو ہم کہتے ہیں کر بھی دیا کرتے ہیں، ہم صرف کہتے نہیں ہوتے، ہم کر کے دکھاتے ہوتے ہیں۔ دیکھنا کل قیامت کو سارے بادشاہ آئیں گے اور ہم سب انسان بھی جائیں گے لیکن خالی ہاتھ ہو کر جائیں گے، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، قیامت کو یوں بھی ہونا ہے کہ جس ماں نے اپنی چھاتی سے اپنے بچے کو دودھ پلا کر جوان کیا ہوگا، آج وہ اسے ہی بھول جائے گی اور اسے پرواہ نہیں ہوگی کہ میری چھاتی کا نچوڑ پینے والا آج میرے پاس سے گزر رہا ہے، ماں کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ قرآن حکیم نے کہا کہ یہ بھی ہونا ہے کہ اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہوا تو قیامت کی ہولناکیاں اور تباہ سمانیاں دیکھ کر کے اس کا پیٹ خالی ہو جائے گا۔ قیامت کچھ ایسی ہے، اسی لیے قرآن حکیم نے کہا تھا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا ہیبت ناک ہے۔ بس میں آخری الفاظ اس محفل کے حوالے سے تلاوت کرنا چاہوں گا۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جس بندے کے اعمال کم ہو جائیں گے وہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، آگ کی لپٹیں ان کے چہروں کو جھلسا رہی ہوں گی۔ وہم فیہا کالہون، اور آگ انہیں اتنا ساڑ دے گی کہ ان کے لب سڑ جائیں گے، دانت نیچے سے نظر آئیں گے۔ تو جیسے بچے آپس میں چھیڑتے ہیں نا ایک دوسرے کو منہ چڑھانا، یہ جو منہ چڑھانا ہے اسے عربی زبان میں
کاف لام ہا کالحون، ان کے منہ ایسے بن جائیں گے جیسے ایک دوسرے کو منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں، یعنی آگ کی لپٹیں ان کے چہرے کی چمڑیوں کو جو جلا دیں گی کہ ان کے دانت ننگے ہو جائیں گے اور وہ جیسے ایک دوسرے کو منہ چڑھا رہے ہوں گے۔ پھر کہا کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، مختلف کیفیات ہیں۔ بندہ جب افسردہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ٹہلنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی، کچھ لوگ ہاتھوں کو ایسے کچھ ملنے لگ جاتے ہیں، کچھ ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں۔ مختلف انسانوں کی مختلف کیفیات ہیں، کچھ لوگ اپنے ہی آپ کو ایسے کرنے لگ جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنے ناخنوں کو کاٹنے لگ جاتے ہیں۔ مولا کائنات ہے جب قیامت ہوگی تو جب اپنا نقصان لوگ اپنے سامنے دیکھیں گے تو اپنے ہاتھوں پر چکیاں کاٹیں گے، بائٹس لیں گے، ہائے میرے مولا یہ کیا ہو گیا، ہم نے اپنا نقصان کر لیا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ ہم نے رسول کی آواز سنی ہوتی، اے کاش کہ ہم نے رسول کا دیا ہوا راستہ لیا ہوتا، اے کاش کہ محمد مصطفیٰ کے پیچھے چلے ہوئے ہوتے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قرآن حکیم نے کہا قیامت کو یہ منظر بھی بننا ہے۔ آگے بڑھ جاتے ہیں وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، پہاڑ زمین سے اٹھ کر اڑیں گے، تو سمجھے گا شاید یہ رکے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ رکے ہوئے نہیں ہوں گے۔ وَهِيَ تَمُرُّ السَّحَابُ، وہ بادلوں کی رفتار سے چل رہے ہوں گے، پہاڑ بادلوں کی رفتار سے چل رہے ہوں گے۔ یہ بڑے بڑے مناظر ہیں، بڑی بڑی ہولناکیاں ہیں۔ اور وہ لوگ جو جھوٹ بولنا چاہیں گے اللہ کے دربار میں، مولا ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، اللہ کے دربار میں جھوٹ۔ سورہ یاسین کے الفاظ بولتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہوں کو بند کر دیں گے، مہر لگا دیں گے، تمہاری زبان آج بول نہیں سکتی، ہم روک دیں گے، زبان چپ کر جائے گی۔ عجب ہے وتکلمنا ایدیہم، ہاتھوں کو بولنے کی طاقت دے دی جائے گی، ہاتھ بول رہے ہوں گے، ہمارے ساتھ ہاتھ باتیں کریں گے، مولا یہ چور ہے، جھوٹ بولتا ہے، بدماش ہے، اللہ تعالیٰ یہ تو ایسے کام کیا کرتا تھا، آج یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پاؤں بول رہے ہوں گے، ہمارے ساتھ باتیں کریں گے، مولا یہ تو ادھر جاتا ہوتا تھا، وہ ادھر جو بھی گناہ کا اڈا تھا یہ تو ادھر جاتا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر بما كانوا يكسبون، جو کچھ یہ کرتا رہا تھا بندہ، پھر یہ سارے اعضاء اس کے لیے گواہی دیں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ 200 سے زائد آیات بہت زیادہ ہیں جتنی میں نے ابھی تک کہیں، لیکن میرا دل ابھی تک مطمئن نہیں ہوا، مجھے کچھ اور کیفیات ہیں جو قیامت والے دن بقا ہونی ہے اور قرآن حکیم نے کہی ہیں۔ تو میں انشاءاللہ چاہتا ہوں کہ اگلی نشست میں ذرا کچھ اور ہم کھنگالیں کہ اور قیامت کو کیا کچھ ہونے والا ہے۔ میں پھر حدیث پاک کو ساتھ نہیں ملانا چاہوں گا، وہ پھر بہت لمبا کام ہو جائے گا کہ قیامت کی ہیبت ناکیاں کیا ہیں۔ بس ایک آدھ دو یا حدیثیں شاید کہنا پسند کر لوں وقت کے دائرے میں رہتے ہوئے، باقی پھر انشاءاللہ ہم کسی اور موقع پر دیکھ لیں گے۔ اور اس سے پہلے ایک بار بیان کر چکا ہوں قیامت کی نشانیاں، وہ تو خیر قیامت سے پہلے کیا ہوگا وہ تھا، قیامت کے اندر کیا ہوگا، اس میں رسول پاک علیہ السلام نے بہت کچھ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم پھر یہی آیات آگے چلائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔